الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایماندار لوگو، اللہ سے ڈر جاؤ جیسے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت اسلام کی حالت میں آنی چاہیے۔ نہایت عزت کے لائق سامعین محترم، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، آج 21ویں رات ہے۔ ممکن ہے لیلۃ القدر اسی رات میں ہو۔ دعا کرنی چاہیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں لیلۃ القدر جو ہے وہ عطا فرما دے، اور پھر اس رات کے اندر عبادت کر کے اللہ کو راضی کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما دے۔ جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ تقوی کے بارے میں قرآن مجید میں غالباً جو تقوی کے لفظ سے ریلیٹڈ آیات ہیں وہ تقریباً کوئی 282 کے قریب ہے۔ اس سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ کس قدر مہم موضوع ہے کہ اللہ کریم نے کم از کم 282 دفعہ جو ہے وہ تقوی کا قرآن مجید میں ذکر کیا ہے، اور تقوی کا جو معنی ہے اسی معنی میں اور الفاظ بھی موجود ہیں جو قرآن مجید میں اس کے علاوہ ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تقوی ہے کیا چیز؟ تقوی کا لفظی معنی ہے ڈرنا۔ وقا یقی وقایتن کا معنی بچنا، ڈرنا۔ اتقا وہ بچ گیا، وقاہو اس نے اس کو بچا لیا۔ متقی بچنے والا، پرہیزگار، یہ لفظی معنی ہے۔ اصطلاحی معنی کیا ہے؟ اس میں کئی باتیں ذکر کی جا سکتی ہیں، لیکن وقت بڑا تھوڑا سا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا تھا کہ تقوی کیا ہوتا ہے؟ تو حضرت ابی ابن کعب جو کہ قاری قرآن ہیں اور صحابہ میں سے ان کو قاری ہونے کا شرف حاصل ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی مدینہ میں تراویح پڑھانے کے لیے ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام مقرر کیا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اقرأکم ابی، تم میں سے سب سے زیادہ قرآن پڑھنے والے قاری جو ہیں وہ ابی ابن کعب۔ ان سے پوچھا حضرت عمر نے تقوی کیا ہوتا ہے؟ تو حضرت ابی کہنے لگے یا رسول اللہ، یہ خلیفۃ المسلمین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کبھی کانٹوں والی جھاڑی جو ہے وہ جھاڑیاں جہاں پہ ہوتی وہاں سے کبھی گزرے ہیں؟ کہا جی ہاں گزرے ہوں۔ کہا کیسے گزرتے ہو؟ کہا اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر اپنے کپڑے اکٹھے کر لیتا ہوں، ادھر سے بچنے کی کوشش کرتا ہوں، ادھر سے بچنے کی کوشش کرتا ہوں۔ فرمایا یہی تقوی ہے کہ انسان دنیا میں اس طریقے سے زندگی گزار کر جائے کہ گناہوں سے ادھر سے بھی بچتا چلا جائے، ادھر سے بچتا چلا جائے، درمیان سے تھوڑا تھوڑا جو رستہ نکلتا ہے اس رستے کو اختیار کر کے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر نکل جائے، یہی متقی اور پرہیزگار۔ اسی معنی کو شاعر نے ان لفظوں میں بیان کیا ہے، خل الذنوب صغیرہا و کبیرہا ذاک التقی، اے انسان چھوٹے اور بڑے سارے گناہ چھوڑ دو، یہی تقوی ہے۔ وَاسْنَا كَمَاشٍ فَوْقَ أَرْضِ الشَّوْكِ يَحْذَرُ مَا يَرَى، اسی طرح کرو جیسے انسان جو ہے وہ کانٹے دار جھاڑیوں کے قریب سے گزرنے والا اپنے کپڑوں کو بچا کر جو ہے وہ گزرتا ہے۔ لَا تَحْتَقِرَنَّ صَغِيرَةً ان الجبال من الحصا، کسی چھوٹے گناہ کو حقیر نہ جاننا، ہمیشہ چھوٹے چھوٹے کنکر مل کر جو ہے وہ پہاڑ بن جاتے ہیں۔
ریت کے چھوٹے چھوٹے ذرے مل کر جو ہے وہ صحرا بن جاتے ہیں، پانی کے ایک ایک قطرے جو ہے وہ مل کر جو ہے وہ دریا بن جاتے ہیں۔ اس لیے کبھی بھی چھوٹے گناہ کو حقیر نہ جان۔ یہی تقویٰ ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن باتوں کا حکم دیا ہے اس میں کبھی کوتاہی نہ کرے، اور جن باتوں سے روکا ہے اس سے مکمل طور پہ رک جائے، اسی کا نام متقی اور پرہیزگار۔ اگر انسان جو جو کام اللہ نے کرنے کو حکم دیا وہ سب کرتا ہے اور جن کاموں سے روکا ان سب سے بچتا ہے، اسی کو متقی اور پرہیزگار کہا جاتا ہے۔ تقویٰ کا معنی لفظی اللہ سے ڈرنے والا۔ عام طور پہ پچھلے دنوں میں نے ایک کلپ سنا، کوئی عالم دین تھے، اللہ ان کو ہدایت دے، وہ بڑے زور شور سے یہ بیان کر رہے تھے کہ اللہ سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ یہ کیا مولویوں نے شروع کر رکھا، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر۔ اللہ کوئی ڈرنے والی چیز ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ۔ اور اس نے بڑی عجیب و غریب قسم کی مثالیں ذکر کی، اور ایسے بندے کو میں سمجھتا ہوں اسٹیج کے اوپر چڑھنے نہیں دینا چاہیے اور اس کو بٹھانا نہیں چاہیے، جس نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو لفظ استعمال کیا۔ مقصود یہ ہے کہ وہ کہتا ہے اللہ سے ڈرنا نہیں چاہیے، اللہ سے ڈرانا نہیں چاہیے۔ کیوں بھائی؟ اللہ تعالیٰ تو قرآن مجید میں کتنا ڈرا رہا ہے، میں آپ کو بتلاتا ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو اپنی ذات سے ڈرنے کا حکم دیا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے دنیا جہان کے تمام بچنے والے انسانوں، اللہ سے ڈر جاؤ، اپنے پروردگار سے ڈر جاؤ۔ یہ عام انسانوں کو حکم دیا۔ مومنوں کو تو کئی جگہ پہ حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته۔ جگہ جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایماندار لوگوں اللہ سے ڈر جاؤ۔ اللہ نے اپنے نبی سے بھی کہا، یا ایھا النبی اتق اللہ، اے اللہ کے نبی اللہ سے ڈر جائیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بے شمار اپنی امت کو کہا، اتق اللہ حیثما کنت، اللہ کے بندے اللہ سے ڈر جاؤ جہاں کہیں بھی جاؤ۔ اور میں نے ذکر کیا کہ قرآن مجید میں 282 کے قریب آیتیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ سے ڈرنے کا جو ہے وہ ذکر کیا ہے۔ یہ کون کہتا ہے کہ اللہ سے ڈراؤ نہیں؟ ایمان جو ہے دو چیزوں کے درمیان کا نام ہے، دو چیزوں کے درمیان، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہے، خوف ہے، خشیت ہے۔ اس کے درمیان جو ہے وہ ایمان ہوتا ہے۔ اگر اکیلی رحمت لے لیں، بہت سے لوگ اللہ کی رحمت کو لیتے ہیں اور اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اور اس نے معاف کر دینا ہے، وہ آجا چلیے آؤ چلتے ہیں باہر جا کر یہ کام کرتے ہیں، اللہ نے معاف کر دینا ہے۔ فرمایا اکیلی رحمت کام نہیں آنی، اور اکیلا خوف کہ اللہ کی ڈر ہی ڈر ہے، امید ہے ہی نہیں، یہ بھی کوئی ایمان نہیں۔ دونوں طرح کے درمیان میں آ جائیں گے تو ایمان جو ہے وہ بن جائے گا، اور یہ ایمان صحیح کہلائے گا۔ اللہ کی رحمت کی امید بھی ہو اور اللہ کے عذاب کا اور اس کی پکڑ کا ڈر بھی ہو، پھر ایمان مکمل ہوتا ہے۔ غالباً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہے یہ بات کہ وہ کہتے ہیں اگر مجھے پتہ چل جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف ایک بندے کو دنیا میں سے جنت میں داخل کرنا ہے، مجھے اللہ کی رحمت کی اتنی زیادہ امید ہے کہ وہ میں ہی ہوں گا، اور مجھے پتہ چل جائے کہ اللہ نے کائنات میں سے صرف ایک بندے کو جہنم میں داخل کرنا ہے، مجھے اس کے عذاب کا اتنا ڈر ہے، مجھے خدشہ ہے کہیں وہ بھی میں ہی نہ ہوں۔ یہی ایمان ہے کہ انسان برائی کرے تو ڈر جائے، نیکی کرے تو امید ہی امید ہو۔ ان دونوں چیزوں کو جمع کر لیا جائے تو یہ ایمان کہلاتا ہے۔ الایمان بین الخوف والرجاء، خوف اور رجا اور امید کے درمیان جو ہے وہ ایمان ہوتا ہے۔ لہٰذا اللہ سے ڈرنا چاہیے، ڈرانا چاہیے، لیکن ڈرانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بس ڈٹتے ہی چلے جاؤ، اس کی محبت ہی نہ رکھو، دل میں اس کے ساتھ جو ہے وہ اشتیاق ہی نہ رکھو۔ اس کو دیکھنے کا شوق ہونا چاہیے، اس سے بات کرنے کا شوق ہونا چاہیے، اس سے دعا مانگنے کا شوق ہونا چاہیے، اس کی عبادت کرنے کا شوق ہونا چاہیے۔ یہ ڈر جو ہے یہ انسان کے لیے کامیابی کا جو ہے وہ زینہ ہے۔ میں ذکر کر رہا تھا کہ تقویٰ کی بڑی زبردست اہمیت ہے اللہ سے ڈرنے کی۔ کتنی جگہ پہ اللہ نے حکم دیا یہ علیحدہ ہے۔ تقویٰ جو ہے تمام عبادتوں کا مقصد یہی ہے کہ انسان کے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزے ہم نے اس لیے فرض کیے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ۔
ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، لوگوں نماز کیا کرتی ہے؟ بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ جس بندے کی نماز اس کو بے حیائی اور برائی کے کاموں سے نہیں روکتی، وہ اپنی نماز کا جائزہ لے، میری نماز میں کہاں خلل ہے؟ ایک آدمی اللہ سے ڈر کر نماز پڑھ رہا ہے، توجہ اس کی ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اس کے ساتھ باتیں کر رہا ہوں، اور کہہ رہا ہے یا اللہ تو مالک یوم الدین ہے، روز جزا کا مالک ہے، تو نے میری ایک ایک بات کا حساب کرنا ہے، میری ایک ایک سانس کا حساب لینا ہے، اور پھر کہہ رہا ہے یا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، میں سچی توبہ کر رہا ہوں، یا اللہ آئندہ نہیں کروں گا، پھر وہ باہر جا کر برائی اور بے حیائی کے کام کرتا ہے، ممکن ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ یعنی معاملہ یہ ہے کہ یا تو انسان نماز صحیح نہیں پڑھتا، اگر نماز صحیح پڑھتا تو انسان کی نماز اس کو بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ یہی تقویٰ ہے کہ انسان برے کاموں سے رک جائے، برائی کے کاموں سے رک جائے۔ روزہ ہمیں کیسے تقویٰ دیتا ہے؟ بہت ساری مثالیں ہیں، صرف ایک چھوٹی سی مثال، انسان روزہ رکھ لیتا ہے اور سارا دن کھاتا پیتا نہیں، لوگوں کے سامنے بھی نہیں کھاتا پیتا، لیکن بند کمرے میں جا کر بھی نہیں کھاتا، غسل خانے میں نہانے لگتا ہے تو تب بھی پانی کا قطرہ نیچے نہیں اترنے دیتا، کلی کرتا ہے بڑی احتیاط سے۔ کون دیکھ رہا ہے؟ یہاں پانی پی لو بھر کے، پیٹ بھر کے، باہر جا کر بول دو میں نے روزہ رکھا ہوا، لوگوں کو کون سا پتا چلے گا؟ لیکن انسان کہتے نہیں، میں نے روزہ رکھا اللہ تعالیٰ کے لیے، میرے رب کو پتا، اگر میں نے پی لیا تو میرا روزہ ٹوٹ جائے گا، میں نے پانی نہیں پی۔ فرمایا انسان صرف پانی پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کرنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جیسے تیرا رب تجھے پانی پیتے ہوئے دیکھ رہا ہے، اسی طریقے سے تیرا رب جو ہے وہ برائی کرتے ہوئے بھی تجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ خوف جو غسل خانے میں ہے یہ باہر بھی لے جائے۔ اپنے بھائی کی جائیداد پہ ناجائز قبضہ کرتا ہے، اس وقت بھی اللہ سے ڈر جائے، اللہ کی پکڑ بڑی ضبط ہے۔ جب ڈنڈی مارنے لگتا ہے اور کم تولنے لگتا ہے اس وقت بھی ڈر جا، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب سود کھانے لگو اور رشوت لینے لگو تو اس وقت بھی ڈر جاؤ، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور میری کمائی کو وہ جانتا ہے یہ کیسی ہے، میرے لیے مشکل ہو جائے گی۔ فرمایا یہ اگر روزے نے تیرے اندر تقویٰ پیدا کر دیا تو تیرا روزہ جو ہے وہ کامیاب۔ اگر یہ کیفیت پیدا ہی نہیں ہوئی تو یہ 30 روزے گزر جائیں گے اور تیرا معاملہ وہیں کا وہیں پڑا رہے گا۔ یہ تمام عبادات ہمیں جو ہے وہ تقویٰ سکھلاتی ہیں، اور یہ عبادات لیلۃ القدر کی عبادت 21ویں ہو، 23ویں ہو، 25ویں ہو، 27ویں ہو، 29ویں ہو، راتوں کا قرآن پڑھنا ہو، سننا سنانا ہو، یہ کس کا قبول ہوتا ہے؟ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تبارک و تعالی یہ نیکی کے کام صرف متقین سے قبول کرتے ہیں۔ حابیل اور قابیل کا واقعہ آپ جانتے ہیں، دونوں نے قربانی کی، ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور ایک کی قبول نہیں ہوئی۔ جس کی قبول نہ ہوئی وہ لڑنے لگا، دوسرے نے بڑے پیار سے جواب دیا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیاں جو ہے وہ متقین کی قبول کرتا ہے، زیادتی کرنے والوں کی نیکیاں قبول نہیں کرتا۔ لہٰذا دل میں اللہ کا ڈر اور خوف موجود ہے تو پھر یہ نیکیاں جو ہے وہ اللہ کے دربار میں قبول ہوتی ہیں، وگرنہ یہ نیکیاں قبول نہیں ہوتی۔ یہ تقویٰ کی تھوڑی سی اہمیت ہے جو میں نے اختصار کے ساتھ جو ہے وہ ذکر کی ہے کہ تقویٰ انتہائی ضروری ہے انسان کی زندگی میں، وگرنہ اس کے بغیر جو ہے وہ کامیابی کا امکان جو ہے وہ ختم ہو کر رہ جاتا۔ تقویٰ اگر انسان اختیار کر لیتا ہے تو ملتا کیا ہے؟ چند ایک اس کی برکتیں میں ذکر کیے دیتا ہوں، اس کے ثمرات اور اس کے نتائج ذکر کرتا ہوں۔ نمبر 1، جو انسان تقویٰ اختیار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں تو دیتا ہی دیتا ہے، دنیا میں بھی اس کو رزق بیش بہا دیتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ لوگوں جو اللہ سے ڈر جاتا ہے، 2 فائدے۔ نمبر 1 فائدہ یہ ہے کہ دنیا میں جہاں کہیں مشکل راستہ آ جاتا ہے، مشکل گھاٹی آ جاتی ہے، آزمائش کا وقت آ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے لیے وہاں سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دیتا ہے۔ بند گلی میں انسان پھنس جاتا ہے، راستہ نظر نہیں آتا، پیچھے دشمن لگا ہوا ہو، بھاگتے بھاگتے کسی گلی میں گھس جائے اور آگے راستہ بند ہو جائے، انسان کہتا مارے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تیرے دل میں میرا ڈر موجود ہے
تو بند گلی سے بھی تیرے لیے راستہ پیدا کرنا یہ میرا کام۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، ہم اس کے لیے راستہ بناتے۔ وہ 3 بندے غار میں پھنس گئے تھے، چٹان اتنی بڑی اندر گھس آئی دروازے کے اندر، تینوں بندے کیا 10 بندے بھی لگ کے دھکا لگائیں تو وہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں، اور اتنا بند کمرہ کہ باہر آواز ہی نہیں جا رہی، اور کہیں جنگل ہے یہاں پہ ہے ہی کوئی نہیں، یہاں پہ چند سانسوں کی زندگی ہے۔ انہوں نے تینوں نے جو ہے وہ اپنے اپنے تقویٰ کی باتیں یاد کی۔ یا اللہ میں نے والدین کی خدمت کی تو اس سے ڈر کر، یا اللہ میں نے امانت والے کی امانت کو واپس کر دیا تو اس سے ڈر کر، یا اللہ میں نے زنا کا کام نہیں کیا تو اس سے ڈر کر، میرے دل میں تیرا خوف تھا، اگر یہ کام تیرے لیے کیے ہیں آج ہمیں نجات عطا فرما۔ اللہ نے کیا حکم دیا؟ چٹان پیچھے ہٹ جا، یہ چٹان پیچھے ہٹ جا، یہ ہمارے بندے ہیں۔ کوئی کرین نہیں آئی، کوئی بندے مدد کو لیے نہیں آئے، کوئی ایمبولینس نہیں آئی، کوئی 11-22 والے نہیں آئے، کوئی جو ہے وہ مدد کرنے والے نہیں آئے۔ وہاں پہ تقویٰ آیا، اور تقویٰ نے آ کر چٹان کو جو ہے وہ پیچھے کر دیا، اور لوگ جو ہے وہ دنیا میں زندگی سے باہر نکلے، موت کے دروازے سے باہر نکلے اور دوبارہ زندگی بسر کرنے۔ یہ تقویٰ کیا کرتا ہے؟ یجعل لہ مخرجا، انسان کے پھنسے ہوئے راستے جو ہیں وہاں پہ نکلنے کا راستہ جو ہے وہ بنا دیتا ہے۔ بہت سے لوگ جو ہے وہ شکایت کرتے ہیں کہ میں کاروبار کرتا ہوں، لوگ مجھے کرنے نہیں دیتے، میں فلاں کام کرتا ہوں مجھے کرنے نہیں دیتے، میں صحیح کرنا چاہتا ہوں لوگ مجھے مجبور کرتے ہیں۔ فرمایا اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف دل میں موجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے وہاں پہ آسانی کے راستے جو ہے وہ پیدا کرتا ہے۔ نمبر 2، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ کا خوف دل میں رکھ لو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں رزق وہاں سے دیں گے جہاں پہ تمہارا تصور ہی سوچ ہی نہیں سکتے۔ جیسے وہ پرندوں کو رزق دیتا ہے، وہ خالی پیٹ جاتے ہیں اور شام کو پر پیٹ جو ہے وہ بھرا ہوا لے کر آتے۔ یہ تقویٰ جو ہے انسان اختیار کرنا۔ نمبر 3، تیسرا فائدہ یہ ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، لوگوں اللہ کا ڈر دل میں موجود ہو، تقوی کو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتے ہیں۔ کر لو کوئی بات نہیں، اللہ معاف کر دے، یہ بھی فلم دیکھ لو، یہ ڈرامہ بھی دیکھ لو، یہ زیادتی بھی کر لو، یہ فلاں بھی کام کر لو، کوئی عرض نہیں، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ فرمایا یہ نہیں، تقویٰ پتہ کیا ہے؟ انسان برائی کرتا نہیں، بچتا ہے، میرے رب نے مجھے منع کر رکھا ہے، لیکن اگر کبھی ہو جائے، کیونکہ انسان ہے، ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو معصوم نہیں بنایا۔ آدم علیہ السلام سے غلطی ہو، دانا کھانے سے منع کیا، کھا لیا، اور دوسرے نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے حق میں دعا کر دی، حالانکہ بیٹا کافر تھا، اللہ نے منع کر رکھا تھا۔ ایسے انسان سے غلطی ہو جاتی ہے۔ فرمایا جو مسلمان ہے اور جس کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف ہے، وہ اپنی غلطی کے اوپر استمرار نہیں کرتا اور ڈٹا نہیں رہتا، بلکہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ یا تو کرتے ہوئے یاد آ جاتا ہے تب وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، یا وہ کر چکا ہے تو پھر اسے سمجھ آتی ہو غلطی ہو، سر جھکا دیتا ہے، مسجد میں آ جاتا ہے اور سجدے میں گر جاتا ہے اور روتا ہے، چہرے پہ پسینہ جو ہے وہ نمودار ہو جاتا ہے، یا اللہ یہ میں نے کیا کر لیا، یہ کام مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ کیوں ہو گیا؟ اللہ انسان ہو، غلطی ہو گئی ہے، اللہ معاف کر دے، آئندہ نہیں کروں گا۔ یہ کیفیت جب پیدا کر لیتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ فرمایا تیرے تقوی کو ہم تیرے گناہوں کا کفارہ بنائیں، تیرے جتنے بھی گناہ ہیں ان کے اوپر معافی کا قلم جو ہے وہ چلا دے۔ یہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ۔ نمبر 4، وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، لوگوں تقوی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اجر بھی بہت زیادہ دیتا ہے۔ نیکی تھوڑی کرتے ہیں لیکن اجر اللہ تبارک و تعالیٰ خوب ان کو جو ہے وہ عطا کر دیتے ہیں۔ کتنی نیکی کرتے ہیں؟ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، چھوٹی سی نیکی کی ہے، بیگم سے پوچھا بیگم گھر میں ہے کیا؟ کہا ایک بندے کا کھانا ہے، بچوں نے بھی کھانا ہے، میں نے بھی کھانا ہے، آپ نے بھی کھانا ہے، اور آپ مہمان کو بھی لے آئیں۔ کہا کوئی بات نہیں، آج بچوں کو ایسے ہی سلا دو، مہمان کے سامنے کھانا رکھو اور دیا بند کر دیا۔ مہمان نے پیٹ بھر کے کھانا کھلایا اور میزبان جو منہ ہلائے جا رہا، آواز نکالے جا رہا، میں بھی تیرے ساتھ کھا رہا ہوں، کھانا کھا کے چلا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا اجر دیا۔ نبی کے دربار میں پہنچتا ہے، نبی فرماتے ہیں میرے صحابی تو لیٹ آیا ہے، آسمان سے وہی جو ہے وہ پہلے آ چکی ہے، اللہ تعالیٰ نے تیری تعریف میں قرآن مجید کی آیتیں نازل فرما دی ہیں،
رہتی دنیا تک تیرا تذکرہ جو ہے وہ ہوتا رہے گا کہ نیکی کی تھی رات میں دیا بند کر کے. آج ہم تو سیلفیاں بناتے ہیں نا, کیمرے میں لگاتے ہیں نا, ویڈیو بنا لو, میری بھی لگاؤ بھی تصویر, فیس بک پہ لگا دو, پتہ چل جائے میں نے یہ کام کیا تھا. اس زمانے میں کوئی موبائل نہیں ہے, اور جو دیا جل رہا تھا اللہ کے بندے نے وہ بھی بند کر دیا, لیکن اللہ کی رضا کے لیے کام کیا تھا, رہتی دنیا کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو شہرت عطا فرمائی. مسلمان آتے رہیں گے اور قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہیں گے اور اس بندے کا تذکرہ کرتے رہیں گے کہ نبی کے صحابی نے اپنے آپ کو بھوکا رکھا تھا اور نبی کے مہمان کو جو ہے وہ پیٹ بھر کے کھانا کھلا دیا. یہ تقویٰ ہے. یعظم لہ اجرا, دنیا میں بھی اجر دیتا ہے اور آخرت میں تو اللہ تعالیٰ جو اجر دے گا اس کا تو انسان دنیا میں تصور کر ہی نہیں سکتا. 4 فائدے. نمبر 5واں فائدہ تقویٰ اختیار کرنے کا فائدہ یہ ہے, ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. لوگوں اگر تم اللہ سے ڈر جاؤ گے, تقویٰ اختیار کرو گے, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں فرقان دے دے گا. فرقان کیا ہوتا ہے؟ کیوں بھی سامعین سن رہے میری بات, جاگ رہے ہیں نا؟ مجھے بتا سکتے ہیں فرقان کیا ہوتا ہے؟ قرآن مجید میں موجود ہے. ماشاءاللہ, حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی. قرآن مجید کو فرقان کہا جاتا ہے. قرآن مجید فرقان حمیدہ بولتے ہیں. غزوہ بدر کو قرآن مجید میں فرقان کہا گیا. غزوہ بدر حق اور باطل کے درمیان فرق کر دینے والا. وہ جنگ ہوئی, اس نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر کے رکھ دیا. کافروں کو بتلا دیا کہ 313 1000 کے لشکر پر غالب آ سکتے ہیں, اور یہ ایمانی قوت ہے جن کے پاس اسلحہ بھی موجود نہیں اور فوجی بھی موجود نہیں اور لڑنے کے لیے بھی نہیں آئے, اور مقابلے میں اسلحہ بھی ہے اور فوجی بھی ہیں اور لڑنے کے لیے آئے ہیں, لیکن پھر 313 جو ہے وہ غالب آ جاتے ہیں. فرمایا اس نے حق کو واضح کر دیا, باطل کو مٹا دیا اور ختم کر کے رکھ دیا. فرمایا لوگوں اگر اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ گے, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بھی فرقان عطا فرما دیں گے. تمہیں بھی یہ صلاحیت مل جائے گی کہ آنے والے راستے میں حق اور باطل کے درمیان فرق کر سکو. جس راستے میں بھی چلو, جس مشکل میں بھی پھنس جاؤ, تمہیں پتہ چل جائے یار یہ مسئلہ واضح نہیں ہو رہا, یہ حق ہے یا باطل ہے, یہ حلال ہے یا حرام ہے, یہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. فرمایا اللہ کا ڈر موجود ہے, تقویٰ موجود ہے, اللہ تعالیٰ تمہیں فرقان عطا فرما دے گا. تمہارے لیے حق اور باطل کا راستہ تلاش کرنا آسان ہو جائے گا, لیکن شرط یہ ہے کہ تقویٰ جو ہے وہ تم اختیار کرو. بات کو میں سمیٹنے کی کوشش کروں. آخری فائدہ جو ہے وہ کیا ہے؟ جنت اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقین کے لیے بنائی. قرآن مجید کی ایک آیت میں 20 آیات. ان للمتقین مفازا حدائق وعنابا. لوگوں متقین کے لیے کامیابیاں ہیں, باغات ہیں, جنتیں ہیں. ان المتقین فی جنات وعیون. متقین جو ہے وہ باغات میں ہوں گے, بہشتوں میں ہوں گے اور نہروں میں ہوں گے. ان المتقین فی ظلال وعیون. سایوں میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے. جگہ جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو متقین کے بارے میں ذکر کیا کہ متقین کے لیے ہم نے جنت عطا کی ہے, بنا رکھی, متقین کے لیے ہم نے انعامات بنائے. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى. جہنم سے بچنے والے کون ہیں؟ متقی ہیں. جنت میں جانے والے بھی متقی ہیں اور جہنم سے بچنے والے بھی جو ہے وہ متقی ہیں. گویا کہ یہ سارے آخرت کے انعامات ہے ہی متقین اور پرہیزگاروں کے لیے. یہ تقویٰ پیدا کیسے ہوتا ہے؟ تقویٰ ہے کیا اور پیدا کیسے ہوتا ہے؟ 2 لفظوں میں بات ہے, آسان سی ہے, ایک ہی جملہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اور اللہ تعالیٰ کی نگرانی. یہ تصور پیدا ہو جائے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور وہ بڑی سپر پاور طاقت ہے. وہ کتنا بڑا ہے؟ بس یہی اندازہ لگا لے کہ قیامت کے دن یہ 7 آسمان لپیٹ کر وہ ہاتھ میں پکڑ لے, زمینیں لپیٹ کر وہ اپنے ہاتھ میں پکڑ لے اور کہے گا لوگوں آج کے دن کون ہے بادشاہ؟ ذرا گردن تو اٹھاؤ. وہ تکبر کرنے والوں, وہ غرور کرنے والوں, وہ دنیا میں اپنی ملوکیت کا ڈنڈورا پیٹنے والوں, مجھے ذرا گردن اٹھا کے دکھاؤ بادشاہت کس کی ہے. چلو فرمایا یہ زمین سے آسمان تک 500 سال کی مسافت کا فاصلہ, ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک پھر 500 سال, 7 آسمانوں کا 500 سال کی مسافت کا فاصلہ. آسمانوں کے 7 آسمانوں کے اوپر سدرۃ المنتہا, اس کے اوپر جو ہے وہ کرسی ہے. وسع کرسی السماوات والارض. پڑھتے ہیں نا آیت الکرسی میں کہ اللہ کی جو کرسی ہے
اس نے 7 آسمان اور 7 زمین کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، اور اس کرسی کے اوپر جو ہے وہ کیا ہے؟ عرش ہے۔ وہ عرش کتنا بڑا ہے؟ لکھا ہے کہ ایسے سمجھنے کہ یہ جنگل ہے، بہت بڑا جنگل ہے، صحرا ہے، اس کے درمیان میں یہ انگوٹھی چھلا انگلی پہ جو پہنتے ہیں، یہ درمیان جنگل میں رکھ دیا جائے، صحرا میں رکھ دیا جائے۔ یہ بہت بڑا صحرا جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا عرش ہے، اور یہ چھلا جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ کرسی ہے۔ کرسی کے مقابلے میں عرش جو ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ جیسے ایک بہت بڑے جنگل کے اندر جو ہے وہ ایک انگلی میں پہننے والا چھلا جو ہے اس میں رکھ دیا جائے، چھلے کے مقابلے میں عرش جو ہے وہ کتنا بڑا؟ اتنا بڑا۔ وہ اللہ تعالیٰ کتنی بڑی ذات ہوگی اس کا ہم دنیا میں تصور نہیں کر سکتے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عرش کے اوپر ہے، اور وہ کتنی سپر پاور طاقت ہے وہ میں نے بتلایا، 7 آسمانوں کو لپیٹ لیتا، زمین میں ہاتھ میں پکڑ لیتا۔ یہ سورج یہ اس نے بنایا ہے، کہتے ہیں یہ ہماری زمین سے کوئی 9 کروڑ 30 لاکھ میل دور ہے، اور کتنا بڑا ہے؟ ہزاروں گنا بڑا ہے، ہماری زمین سے بہت ہی زیادہ گنا بڑا ہے۔ اور یہ سورج جو ہے وہ چھوٹا سا سیارہ ہے، اس سے بڑے بڑے سیارے جو ہے وہ اور بھی موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بات کروں تو بڑی بات لمبی ہو جائے گی، میں صرف ذکر یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی سپر پاور طاقت، وہ بستیوں کی بستیاں اٹھا کر جو ہے وہ آسمان پہ لے جاتا ہے، اور آسمان پہ لے جا کے نیچے پٹک دیتا ہے، اور اوپر سے پتھروں کی بارش برسا دیتا ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب پانی کی ضرورت نہیں ہوتی، بارشیں برسا کر ندی نالے بھر کے بستیوں کی بستیاں تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ جب ضرورت ہوتی ہے تو وہ نہیں برساتا ہے، اس کی مرضی ہے۔ وہ زمین میں بھونچال پیدا کر دے تو آنن فانن ہزاروں لوگوں کو، لاکھوں لوگوں کو لقمہ اجل بنا دیتا ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا، سارے زمین آسمانوں کو پیدا کیا، اور اس کے چپے چپے سے نہیں بلکہ ذرے ذرے سے واقف ہے، اور ذرے ذرے کے بارے میں اس کو علم ہے، اور اس کی وہ نگرانی کر رہا ہے۔ فرمایا انسان یہ تصور کر لے، وہ خالق جس نے اتنی بڑی بڑی مخلوقات بنائی، میری کیا حیثیت ہے؟ وہ مجھے بھی جانتا ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، وہ سینے کے اندر چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ بس جب بھی انسان جو ہے وہ نیکی کرے یا برائی کرے، وہ یہ سوچ لے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ کیفیت پیدا ہو جائے تو اسی کا نام تقویٰ ہے۔ اگر یہ کیفیت پیدا ہو جائے اسی کا نام تقویٰ ہے۔ میرا رب جو ہے مجھے دیکھ رہا ہے، میری حرکتوں کو دیکھ رہا ہے، میری آواز کو سن رہا ہے۔ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وصیتیں کی تھی، وصایا لقمان، سورۃ لقمان پڑھتے ہیں تو اس میں پڑھیے، اس میں ایک وصیت یہی ہے، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل۔ آگے فرمایا اے میرے بیٹے، اگر وہ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی وہ تیری نیکی ہے یا برائی ہے، تکن فی صخرۃ، چٹانوں میں ہے، پہاڑوں میں ہے، جنگلوں میں ہے، صحراؤں میں ہے، بند غاروں میں ہے، جہاں کہیں بھی تو کر رہا ہے، یاتی بہ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کیا کرے گا؟ لے آئے گا۔ بیٹا اپنے باپ کا ڈر پتہ نہیں تجھے ہے کہ نہیں ہے، بھائی کا ڈر ہے نہیں ہے، استاذ کا ڈر ہے یا نہیں ہے، یہ رکھ یا نہ رکھ، تیرا اللہ جو ہے وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو ذرہ برابر بھی نیکی کر، اللہ تعالیٰ تیرے سامنے لا کر رکھ دے گا، یہ تو نے نیکی کی تھی، یہ تیرا بدلہ ہے۔ تو ذرہ برابر بھی برائی کر، تیرے سامنے لا کر رکھ دی جائے گی، اور تجھے اس کا بدلہ جو ہے وہ چکا دیا جائے۔ یہ اگر کیفیت پیدا ہو جائے تو اسی کا نام جو ہے وہ تقویٰ ہے۔ یہ دیکھیے 2-3 مثالیں میں اس میں ذکر کرتا ہوں، 2-3 منٹ کے اندر انشاءاللہ اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ یوسف علیہ السلام ہے، قصہ آپ نے پڑھ رکھا ہے، کمرے بند کر دیے، دروازے بند کر دیے، گھر کی ملکہ وہ کہتی ہے اے نوجوان لڑکے آؤ بدکاری کرو، آؤ زیادتی کرو۔ یوسف جو ہے وہ جان چھڑا کے بھاگتے ہیں۔ انہ ربی احسن مثوائی، میرا پروردگار وہ دیکھ رہا ہے، اور اس نے میرے اوپر اتنے احسانات کیے ہیں، میں اس کی بغاوت کروں؟ یہاں پہ تمام پریشانی والی باتیں ختم ہو چکی ہیں۔ گھر کی مالکہ عورت ہے، دروازے بند ہیں، اور میں اجنبی شہر میں ہوں، یہاں پہ مجھے جاننے والا بھی کوئی نہیں، بے عزت بھی ہو جاؤں گا تو کون سی کو مسئلہ ہے، تو لے کر اس نے گھر والی نے بے عزت ہونے بھی نہیں دینا، لیکن ساری چیزوں کے باوجود کہا میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اور میرے رب نے مجھے بڑی عزت دی ہے،
اور مجھے بڑا اچھا ٹھکانہ دیا ہے اور اس کی میں بغاوت کروں، اس کی نافرمانی کروں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکلنے کا راستہ بنا دیا۔ گھر سے گواہی مل گئی کہ دیکھو یہ زلیخا کہہ رہی ہے کہ یوسف جھوٹا ہے، اور یہ یوسف کہہ رہے ہیں کہ یہ زلیخا جھوٹی ہے۔ گھر میں گواہی دینے والے کہا قمیض دیکھو، قمیض کہاں سے پھٹی ہے؟ آگے سے پھٹی ہے تو یہ یوسف جھوٹا ہے، اگر پیچھے سے پھٹی ہے تو یہ زلیخا جھوٹی ہے، اور دیکھا تو قمیض جو ہے وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی۔ گھر سے گواہی مل گئی کہ یوسف جو ہے وہ سچا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ عزت محفوظ کی، لیکن ظالموں نے پھر سازش کر کے پھر جیل میں بھیج دیا، اور ایک وقت آیا بادشاہ نے کہا باہر نکال کے لاؤ، اس نے کہا نہیں، جاؤ پہلے بتاؤ کہ جھوٹا کون ہے، وہ مصر کی عورتیں جھوٹی ہیں یا یوسف جھوٹا ہے؟ یہ غلط حرکت کرنے پہ مجبور کرنے والے وہ مصر کی عورتیں تھیں یا یوسف تھا؟ میری عزت کے اوپر حرف آتا ہے، پہلے یہ بھی ثابت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ بھی عزت دی اور ثابت کیا، اور ان عورتوں نے خود اقرار کیا کہ یوسف کے اندر کوئی برائی نہیں، برائی ہم نے کی ہے، ہم نے خیانت کی ہے اور ہم نے غلط کام کرنے کا ارادہ کیا تھا، لیکن یوسف کے اندر ہم نے کوئی برائی نہیں پائی۔ تقوی اختیار کیا، اللہ نے نکلنے کے راستے بھی بنائے، اور لا کر تخت مصر کے اوپر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بٹھا دیا۔ ایک مثال۔ دوسری مثال وہ بھی آپ جانتے ہیں، بیٹی جو ہے وہ رات کے وقت، سحری کے وقت ماں کے پاس بیٹھی ہے، ماں کہہ رہی بیٹا جلدی سے اٹھو، دودھ میں پانی ملا دو۔ بیٹی کیا کہتی ہے؟ اماں جان آپ کو پتہ نہیں خلیفۃ المسلمین عمر ابن خطاب نے دودھ میں پانی ملانے سے منع کر رکھا ہے؟ کہا بیٹا اس وقت عمر اپنے محلوں میں سوئے ہوں گے، وہ کہاں دیکھ رہا ہے، اس کو کہاں فکر ہے کہ کون پانی ملا رہا ہے کہاں نہیں ملا رہا۔ کہا بے اماں ٹھیک ہے عمر تو نہیں دیکھ رہے، لیکن رب عمر یرانا، لیکن عمر کا رب تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ خلیفۃ المسلمین باہر کھڑے آواز سن رہے تھے، دروازے پہ نشانی لگا تھی۔ صبح کو گھر گئے اور گھر سے سیکرٹری کو پیغام بھیجا، جاؤ اس عورت سے کہو تیری بیٹی کا رشتہ جو ہے وہ خلیفۃ المسلمین اپنے بیٹے کے لیے مانگ رہا ہے۔ یہ تقویٰ ہے کہ عمر تو نہیں دیکھ رہا، عمر کی دہشت بہت زیادہ ہے، لیکن عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ اسی کو تقویٰ کہتے ہیں کہ میرا رب جو ہے مجھے دیکھ رہا ہے، میں غلط کام جو ہے وہ نہیں کر سکتا۔ ایک تیسری مثال، ایک آدمی کہانیوں میں قصوں میں لکھا ہوا ہے، تاریخ میں یہ واقعہ موجود ہے، نوجوان لڑکا ہے، مدرسے میں پڑھتا ہے، لیکن کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں۔ ایک دن اس نے بھوک پیاس برداشت کی، اور اتنا نیک آدمی ہے کسی سے مانگتا بھی نہیں، برداشت کیا جا رہا ہے۔ 3 دن گزر گئے کہ شاید آج مل جائے کچھ کھانے کے لیے، آج کچھ مل جائے، لیکن نہیں ملا۔ تیسرے دن جب برداشت ختم ہو گئی، پھر وہ کہنے لگا اب جو ہے مجھے چوری کر لینی چاہیے، میں کہیں پہ جا کر چوری کر کے وہاں سے کم از کم کھانا تو کھا لوں۔ کہتا ہے ایک میں نے ارادہ کیا اور گھر میں چلا گیا، دیوار پھلانگ کے اندر دیکھا تو کھانا تیار تھا، کہیں پڑا ہوا تھا، میں نے وہاں سے نکالنے کی کوشش کی۔ جیسے میں نکالنے لگا تو میرے دل میں خوف پیدا ہو گیا، میرا رب دیکھ رہا ہے، وہ کیا کہے گا، اپنی بھوک کی خاطر تو چوری پہ مجبور ہو گیا ہے، اللہ سے کیوں نہیں مانگتا کہ اللہ مجھے چوری نہیں کرنی۔ وہیں پہ کھانا رکھا، واپس آ کے کلاس میں بیٹھ گیا۔ اسی وقت کلاس میں ایک عورت آتی ہے اور استاد سے بات کرتی ہے کہ مجھے اپنی بیٹی کے لیے رشتہ چاہیے، آپ جس بچے کا انتخاب کریں تو ہم اس کو رشتہ دینے کے لیے تیار ہیں، میرا شوہر فوت ہو چکا ہے تو میں اپنی بیٹی کا رشتہ کسی اسٹوڈنٹ کے ساتھ کرنا چاہتی ہوں۔ استاد نے مجلس برخاست کی، اسی طالب علم کو بلا لیا، بیٹا بات سنو، کیا مسئلہ ہے؟ کہا تیرے لیے ایک رشتہ ہے، شادی کرنا چاہتے ہو؟ کہا استاد جی 3 دن ہو گئے بھوکا ہوں، میرے پاس تو کھانے کے لیے کچھ نہیں، میں بیوی کو کہاں سے دوں گا اور رشتہ مجھے کون دے گا؟ کہا گھبراؤ نہیں، رشتہ موجود ہے۔ کہا چلو اگر ہے تو موجود ہے میں کر لیتا ہوں۔ شادی کی تو شادی کر کے جب گھر میں پہنچا تو اسی گھر میں اللہ نے پہنچا دیا، جس گھر سے کھانا چوری کرنے لگا تھا اسی گھر میں پہنچ گیا، اور وہ تازہ کھانا لا کر انہوں نے وہی سامنے جو ہے وہ رکھ دیا، بیگم بھی مل گئی، کھانا بھی مل گیا۔ یہ اللہ کا خوف ہے۔ جب انسان کے دل میں ڈر پیدا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کس طریقے سے انسان کو نوازتے ہیں۔ آخری بات ذکر کر رہا ہوں، ایک اور مشہور واقعہ ہے، آپ نے سن رکھا ہوگا کہ ایک مالی جو ہے وہ مالی کی باغ کی رکھوالی کرتا ہے، مالک آتا ہے، کہتا ہے مالی جاؤ ایک پھل تو توڑ کر لاؤ، میٹھا سا کوئی انار توڑ کر لاؤ، میرا کھانے کو جی چل رہا ہے۔ وہ لے کر آیا، انار توڑا، اس نے کھایا، وہ کھٹا نکلا۔ کہنے لگا اللہ کے بندے میں نے تجھے میٹھا کہا ہے، جاؤ یار میٹھا لے کر آؤ۔
وہ دوبارہ چلا گیا، ایک اور انار توڑا، وہ لایا، وہ بھی کھٹا نکلا۔ مالک جو ہے وہ تھوڑا سا ڈپریشن کا شکار ہوا، غصے میں آ گیا، اللہ کے بندے تجھے کہا میٹھا لے کر آؤ، جاؤ میٹھا لے کر آؤ، وہ پھر چلا گیا، وہ تیسری دفعہ لے کر آیا تو وہ بھی کھٹا نکلا۔ اب مالک جو ہے وہ آپے سے باہر ہو، تو تجھے 6 مہینے سال ہو گئے تجھے یہاں پہ میں نے نگرانی کے لیے رکھا ہوا ہے، تجھے ابھی تک یہ بھی پتا نہیں چلا کہ میٹھا کون سا اور پھیکا اور کڑوا کون سا ہے، کھٹا کون سا ہے۔ وہ بڑے ادب سے کہتا ہے حضور آپ نے مجھے باغ کے لیے رکھوالا رکھا ہے، چاکھا نہیں رکھا، میں نے آپ کے باغ کا کبھی پھل جو ہے وہ چکھ کر نہیں دیکھا، میں صرف یہاں پہ رکھوالی رکھتا ہوں، نگرانی کرتا ہوں، میرا اللہ گواہ ہے، میرا اللہ جانتا ہے، اس کا مجھے ڈر ہے، میں کسی کی امانت میں خیانت نہیں کر سکتا، میں نے ایک دانہ بھی یہاں سے کبھی اٹھا کر کھا کر نہیں دیکھا ہے، نہ درخت سے توڑا ہے نہ نیچے گرا ہوا اس کو توڑ کر میں نے کھا کے دیکھا ہے۔ مالک پریشان ہو گیا، اس کے پاؤں تلے سے جیسے زمین نکل جاتی ہے۔ کیا دنیا میں ایسے بھی لوگ موجود ہیں کہ سال ہو گیا ہے باغ میں رہتے ہوئے اور یہاں سے پھل کا ایک دانہ بھی توڑ کر نہیں کھایا؟ کہا ہاں میرے رب نے یہی حکم دیا ہے، کسی کے مال میں جو ہے وہ خیانت نہیں کرتے ہیں۔ گھر میں گیا، بیوی سے مشورہ کیا کہ ایک رشتہ ہے، میں اپنی بیٹی کا رشتہ اس کو دینا چاہتا ہوں۔ کہا کون؟ کہا وہ غلام جس کو ہم نے باغ میں مالی رکھا ہوا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا اس میں نے یہ صفت دیکھی ہے، اس میں اندر امانت پائی جاتی ہے، اس کے دل میں اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف موجود ہے۔ کہا اچھا کر دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ رشتہ دے دیا، شادی ہو گئی، بیٹا پیدا ہوا، اس بیٹے کا نام عبداللہ رکھا گیا، اور وہ وقت کا بہت بڑا امام اور بہت بڑا محدث اور بہت بڑا مجاہد اور بہت بڑا مفسر بنا۔ عبداللہ ابن مبارک رحمہم اللہ، دونوں کے اوپر اللہ تعالیٰ رحمتیں اور برکتیں جو ہے وہ نازل فرمائے۔ یہ تقویٰ ہے، یہ نیکی ہے کہ انسان ہر وقت یہ اپنے ذہن پہ بات محفوظ رکھے کہ یہ میں کام کر رہا ہوں، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، کہیں یہ اللہ کو ناراض کرنے والا تو نہیں، یہ اللہ کو خوش کرنے والا ہے، یہ کام مجھے کر لینا چاہیے، یہ ناراض کر دینے والا یہ کام مجھے نہیں کرنا چاہیے۔ جب انسان اس کام سے گریز کرتا ہے اور وہ نیکی والا کرتا ہے، یہی تقویٰ جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے، اور یہ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں کامیابی اور کامرانی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں واقعی جو ہے وہ اپنے دلوں میں تقویٰ پیدا کرنے کی جو ہے وہ توفیق نصیب فرما دے، اور جو ہماری عبادتوں کا اصل مقصد ہے اللہ تعالی ہمیں وہ حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔